بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا بنیادی اور اساسی عقیدہ آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مبارک عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر کسی نئے نبی پیغمبر اور رسول نے آنا بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نئے نبی نے آنا نہیں اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی نبوت والی دیوار پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی جھوٹ، دجل، کذب اور زندگیت اور کفر کی بنیاد پر نبوت کا اعلان کرے گا تو امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے انشاءاللہ اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر سب سے زیادہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر کے دور سے لے کر آج تک شاید کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ جس صدی میں میرے پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالا گیا ہو۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ پھر کوئی صدی یا کوئی سال ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے محمد کی ختم نبوت کے دیوانوں نے اپنے پاک محمد کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا۔ اگر ڈاکو موجود ہیں تو چوکیدار بھی موجود ہیں، اگر جھوٹے موجود ہیں تو سچے کے سپاہی بھی موجود ہیں، اور قیامت تک اگر یہ جھوٹے آتے رہیں گے اور آقا کی ختم نبوت پر یہ دھوکے باز، یہ دجل اور فریب کے مربع، یہ صدیق اور کافر لوگ اگر میرے محمد کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کے محافظ، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے دیوانے انشاءاللہ قیامت تک اپنے میٹھے محمد کی ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے رہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سارے پاکستانی ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے۔ پاکستان، اس کا قیام، اس کا وجود، اس کا تشخص، اس کے لیے قربانیاں، اس کے حصول کے لیے جدوجہد جس کلمے کی بنیاد پر کی گئی وہ در اصل کلمہ میرے محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب نعرہ یہ تھا، جب جدوجہد یہ تھی، جب کوشش یہ تھی، جب امت کے لیے راستہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اکابر علماء تشریف فرما ہے، حضور کی ختم نبوت کے دلائل میں سے یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز میرے محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس میں نکتہ نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب پاکستان کا قیام
رسول اس ملک پاکستان کا وجود جس کلمے کی بنیاد پہ ہے، جب وہ کلمہ میرے میٹھے محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان حاصل ہی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ آپ سارے تائید کرتے ہیں؟ سارے تائید کرتے ہیں؟ تھوڑا سا جاگ کر بیٹھے ہوئے سارے تائید کرتے ہیں؟ یہ ملک گلی کے لیے نہیں، بجلی کے لیے نہیں، روڈ کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، یہ ضروریات ہیں۔ ملک کی ضرورت ہے کہ روڈ ہو، بجلی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، یہ ضرورت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں تھا۔ پاکستان کا مقصد تھا کہ پاکستان کے چپے چپے پر حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، یہ مقصود ہے۔ اب پاکستان بن چکا، پھر اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ جس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، ہمارے اکابرین کی محنت سے اس ملک کے قانون اور آئین نے ہمیں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ دیا ہے۔ دوستو توجہ کیجیے، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ جیے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ تجارت کرے، وہ رہے، وہ شادی خوشی غمیاں کرے، لیکن اپنے آپ کو وہ محمد کا امتی اور مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تائید کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، پہلی بات۔ دوسری، یہ عبادت کرے، عبادت کرے جیسے یہودی کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، مجوسی کرتا ہے، شیخ کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، یہ کرے عبادت، لیکن یہ عبادت والی جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ سن پہ ہو، سوتے بھی ہو، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور اگلی بات، یہ وہ پڑھے جو ان کا چھوٹا نبی لایا، جاگیے گا، یہ وہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کی تشریح کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس کو مانے تو اس کا جھوٹا لایا تھا۔ ہم وہ پڑھیں گے جو ہمارا سچا محمد لایا تھا۔ اگر انہوں نے تشریح کرنی ہے تو روحانی خزائن کی کریں، روحانی خزائن، اپنے دجال نبی کی روحانی خزائن کی یہ تشریح کرے۔ یہ قرآن کی تشریح، بولو، قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اور آخری گزارش، اس حصے کی آخری گزارش، یہ کسی بھی مسلمان کو اپنے دین بد اور کفر کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ کیا؟ اگر یہ دعوت دے گا یہ دھوکہ کرے گا، یہ کہے گا میں مسلمان ہوں، حالانکہ یہ مسلمان۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا سا جذبے میں آ جاؤ، جاگ رہے ہو؟ دو چار باتیں عرض کروں۔ اس لیے اگر اس کو تبلیغ، تشریح اور دعوت کی اجازت دے دی جائے، یہ زمزم کے دھوکے میں شراب بیچے گا، یہ حق کے لیبل پہ باطل بیچے گا، یہ ہمدردی کے لیبل میں دھوکہ بیچے گا، یہ اسلام کے لیبل میں کفر بیچے گا۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو اپنے کفر اور زندگیت کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔
اب میں دو چار باتیں اور سنو پوری توجہ سے. اب یہ میرے ملک کا آئین ہے، قانون ہے. قانون اور آئین پہ ریاست چلتی ہے. ریاست، اس ریاست کا وجود ختم نبوت اور اس ریاست کا اصول آئین پاکستان. ابھی یہ چند دن پہلے مجھے اور آپ کو سیاست میں الجھا کر پاکستان کی سپریم کورٹ کے دو معزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا کہ مرزائی اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر اقلیت والے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لہٰذا یہ سارا کام کر سکتے ہیں. اس پہ اگر جاگ رہے ہیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جاگ رہے سارے جاگ رہے. پہلی بات، چیف جسٹس صاحب پاکستان کے نظام عدل کے چیف اور سربراہ، قادیانی یہ اقلیت نہیں ہے، قادیانی قرآن اور آئین کے باغی ہیں. کیا ہے؟ بولو سارے بولو. قادیانی کون ہے؟ مرزائی کون ہے؟ ختم نبوت کے منکرین کون ہے؟ یہ باغی ہے، باغی. اور باغی کو حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ اپنے انداز میں کہتا ہوں اگر کوئی ریاست کا باغی ہو اس کو حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ اس ریاست کی سپاہ اور اس ریاست کی فوج ان باغیوں کو تن کے رکھتی ہے، تن کے. جب ریاست کے باغی کو ریاست کی فوج، ریاست کے ادارے تن کے رکھتے ہیں، انشاءاللہ میرے محمد کی ختم نبوت کے باغی قادیانیوں کو محمد کی ختم نبوت کے سپاہی انشاءاللہ تن کے رکھیں گے. کیا رکھیں گے جی؟ سارے بولو. تن کے رکھیں گے انشاءاللہ. اب میں دو چار اعلان کرنے لگا ہوں، وہ اعلان سن لیجیے. پہلا اعلان، اور مجھے ہاتھ کھڑے کر کے اس اعلان کی تائید چاہیے گی اگر آپ تائید کرنا چاہیں. پہلا اعلان، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا، وہ انسان ہے اور ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کر دیا. سوشل میڈیا پر کوئی اگر چیف جسٹس کے خلاف گندی زبان استعمال کرے، غلیظ زبان استعمال کرے اور اس کو دھمکیاں دے، ہم پاکستانی نہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ چیف جسٹس کے خلاف گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جائے، اس کو گالیاں دی جائیں. نہیں بھائی، گالیاں وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل کا راستہ نہ. ہمارے پاس دلیل کا راستہ ہے. میں اس نمائندہ اجتماع پر یہ 2-3 اعلان کرنا چاہتا ہوں. پہلا اعلان، ہم پاکستانی، ہندوستانی، عربی، اجمی، پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، سریکی، پشتون، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، حیاتی، مماتی، سارے اختلافات، سیاسی اختلافات، صوبائی اختلافات، نظریاتی اختلافات، مسلکی اختلافات ہم میں تھے، ہم میں ہیں، ہم میں رہیں گے. ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن محمد کی ختم نبوت کے لیے ہم ایک ہیں. تائید کرتے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم، بول کے کہو، بول کے کہو. جب مسئلہ حیات ممات کا
مسئلہ سیاست کا ہے اختلاف ہے، لیکن جب مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا آئے گا ہم بولو ہم کیا ہے؟ ہمارا کوئی اختلاف اس مسئلے پر نہ تھا نہ ہے نہ کوئی ہوگا۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے، جب تک زندہ ہے حضور کی ختم نبوت پر ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور کہتا ہوں، اس پہ چیک کروں گا، حضور کی ذات ہمارا ایمان ہے۔ جو جتنا کم بولے گا لگتا ہے ایمان میں لہو کم ہے۔ حضور کی ذات ہمارا بولو بولو، حضور کی ذات ہمارا، حضور کی ذات ہمارا۔ رحمانی صاحب، قاسمی صاحب، حضرت قاری اکرم صاحب، باقی میرے علماء اور میرا مجمع میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ حضور کی ذات ہمارا ایمان ہے۔ اگلا جملہ جاگنا، حضور کی ذات ہمارا ایمان ہے اور حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کی بھی جان ہے۔ حضور کی ذات یہ میرا ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کی، حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کی کیا ہے بھائی؟ جان ہے۔ آپ کی نمائندگی کر لوں، کروں آپ کی نمائندگی؟ ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنے ایمان کی جان کو بھی۔ ہم اپنے ایمان کے بھی محافظ اور اپنے ایمان کی جان کے بھی محافظ۔ اس لیے پہلا اعلان، ہم ایک ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اب میں دو چار مطالبات اپنے بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے، سنی قوم کی طرف سے، ملک پاکستان میں بسنے والوں کی طرف سے، میرا سب سے پہلا مطالبہ، فیصلہ آ گیا، متنازع ہے، غیر آئینی ہے، غیر شرعی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا پہلا حل، میں یہ پورے اپنے علماء کی طرف سے پہلا مطالبہ کرتا ہوں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل اور ہر تحصیل کی بار ایسوسی ایشن سے یہ علماء مطالبہ کرتے ہیں کہ فریق بن کر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کریں۔ تائید کرتے ہیں؟ ارے تائید کرتے ہیں؟ آپ وکلا ہیں، قانون دان ہیں، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ علماء آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اور اگلی بات بھی کہوں، یہ صرف پشت پہ نہیں رہیں گے، جب روڈوں پہ نکلنا پڑے گا انشاءاللہ یہ علماء اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والے حضور کی ختم نبوت کے سپاہی جہاں خون دینے کی باری آئے گی انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر پہلے خون کا قطرہ ہم بہائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ حضرت جی، میرا دوسرا مطالبہ، جاگ رہے میرا دوسرا مطالبہ سیاسی جماعتوں سے ہے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، خیبر والو پارٹیاں، سندھ والی پارٹیاں، پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ میں کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر بیٹھا ہے، پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہے، نون لیگ کا بیٹھا ہے، جے یو آئی کا بیٹھا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن بیٹھا ہے، وہ اپنی سیاسی پارٹی کے اوپر یہ بوجھ ڈالے کہ ہر سیاسی جماعت سپریم کورٹ میں فریق بن کر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرے۔ قبول ہے؟ قبول ہے؟ یہ صرف قبول نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، یہ ٹیکہ ہے۔
ہن لگ سی پتہ اسلامی دنیا دے لیڈر ہن لگ سی پتہ مذہب دے نام تے دھوکہ دے تے ووٹ گننا آؤ اب باری آ چکی ہے آؤ اب امتحان آ چکا ہے آؤ اب تمہاری ضرورت پڑ چکی ہے جاؤ سپریم کورٹ میں ہر سیاسی جماعت فریق بن کر پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرے ان آخری گال کرے نا پہ اگر جاگو تو آکھا نہیں تنا آکھا چا فخر نہ لاکھا چا سینہ چوڑا کرتے آ سٹیج تے سڑیام کرتے آ جاؤ جا کر اپنی اپنی جماعتوں کو کہو آؤ میدان میں فریق بنو جس سیاسی جماعت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جس سیاسی جماعت کے ہم ووٹر ہیں اور جس سیاسی جماعت کے ہم کارکن ہیں اور جس سیاسی جماعت کے ہم خادم ہیں سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی سب سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف فریق بن کر اگر درخواست دینے کا اعلان کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے کیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ معراج محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر چلیں بھائی بات ختم کر دیں یہیں پہ ساؤنڈ آلاتے دا میرے نال کوئی زید دیتے کن اللہ دی قسم جی میں راشد فروقی سے بیان کرنے پہ میں تھردہ بیٹھا کہ جنہا میری واری ہے یہ پتہ نہیں گھٹیں دے کیوں پتہ نہیں نے کتھیں دا کیا ہے اے نہیں پتہ مالک میرے مخالف ہیں یا ڈبے میرے مخالف ہیں میں کو نہیں سمجھ جائیے یہ ڈبے میں کو نہیں چاندے یا مالک میں کو نہیں چاندے اللہ سارے کو جزا سبحان اللہ کہہ دیں جی لیں جی دلہا آ گئے اور سربالے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے حضرت جی وہ پاکستان میں جو فیصلہ آیا نا میں نے اس کے بارے میں 3 مطالبات رکھیں پہلا پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کونسل اور پنجاب بار کونسل اور ساری کونسلیں نظر ثانی کی اپیل دائر کریں دوسرا ہر سیاسی جماعت فریق بنے اور جا کر نظر ثانی کی اپیل دائر کریں اب آئے گا ٹیسٹ آخری بات کہتا ہوں ٹیسٹ آ گئے نون لیگ کے دوستو پی ٹی آئی کے دوستو پیپلز پارٹی کے دوستو سندھی عوامی تھے او بھی عوامی تھے او بھی عوامی تھے او بھی عوامی سارے سیاسی جماعت کے سپورٹروں ووٹروں کارکنوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اب ٹیسٹ ہے جو جماعت اس فیصلے کے خلاف فریق بن کر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی ہم اس کو زندہ باد کہیں گے اور جس نے روح گردانی کی پیچھے یوتھیے بن ونجو تو تواڈی مرضی ہننے نالا سا چھکسوں کہنا چھک دے لیں اور جس جماعت اور جس قیادت کے ہم ساتھ ہیں نعرہ لگانے والوں گالیاں دینے والوں مخالفت کرنے والوں آج جب میرے محمد کی ختم نبوت کی باری آئی ہے تو اس فیصلے کے خلاف سب سے پہلے بولنے والے لیڈر کو فضل الرحمان کہتے ہیں ڈیلو گاڑیاں کچھ نہیں ہوتا آخری بات کہتا ہوں میں آج پوسٹ پڑھ رہا تھا
ایک جیالہ لکھ رہا تھا، کدھر ہے مولانا فضل الرحمان، کدھر ہے قائد جمعیت، کیوں نہیں آتا میدان میں؟ جدہ تائیوں 8 فروری کو پہلے توڑے کنو ووٹ منگن تا نالی تے جالی تے گلی تے سولے اور سولے پہ سیاست کرنے والوں اور روڈ پہ ووٹ دینے والوں اور درجہ جہارت کی بھیک پر شہادت دینے والوں، آؤ میدان میں، میرے محمد کے ختم نبوت تمہیں پکار رہی، آؤ میدان میں، جن کو ووٹ دیے تھے نکالو میدان میں، اور جن کے لیے ہم نے ووٹ مانگے تھے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، قائد جمعیت میدان میں آ چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ ساتھ ہو، آپ ساتھ ہو۔ آخری گزارش، وہ ہمارے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کہا کرتے ہیں پنجاب والے دی نیڑے کولو تے خطیب دی آخری گال کولو اللہ بچا دے۔ آخری بات، آخری بات، یہ جو میں نے مطالبات کیے، یہ عدالت میں جنگ لڑیں، عدالت میں آئینی راستہ اختیار کریں، عدالت کے دروازے پہ دستک دیں، اور اگر عوامی جلوس اور عوامی احتجاج کی ضرورت پڑی، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے آئینی، قانونی، پرامن جدوجہد بصورت احتجاج روڈ پہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سارے تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے تیار ہو انشاءاللہ؟ اگر قائد جمعیت نے یا پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اس غیر آئینی، غیر شرعی فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، ہم انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، ساتھ دو گے، ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ اب میں اپنے علماء سے اس کی تائید لیتا ہوں، سارے اعلانات ٹھیک ہیں؟ آپ بھی تائید کرتے سارے اعلانات ٹھیک ہیں؟ 22 فروری ہے، ایک مرد قلندر ہوا کرتے تھے، ایک امی عائشہ کا حلالی بیٹا ہوا کرتا تھا، جس کا قد اگرچہ چھوٹا تھا، جس کی جسامت اگرچہ کمزور تھی، جو بیبلیاں کی جامع مسجد کا خطیب تھا، جو امی عائشہ کا غیرت مند حلالی بیٹا تھا، وہ اپنی تقریر کے آخر میں کہا کرتا تھا، فنا فی اللہ کے کہنے بتا کا راز مزمائے، جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔